آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ الذين وہ لوگ جو یتبعون اتباع کرتے ہیں الرسول اس رسول کا النبی جو نبی الامیہ امی ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی کا لفظ غالباً یعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، چنانچہ آپ نے عمر بھر کسی مخلوق کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں کیا۔ اس کے باوجود جن علوم و معارف شرعیہ کے آپ معلم بنے، پوری دنیا اس کی معترف ہے اور پڑھے لکھے اور دانشوروں میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا عشر عشیر بھی پیش کر سکیں۔ پس نبی امی کا لقب آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے، اور آپ کی امی ہونے میں جو حکمت تھی وہ قرآن نے اسے متعدد مقامات پر بیان کر دیا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی صفات مذکور ہیں، اور الامیہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو کہ لفظ یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال علم پایا جاتا ہے وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو علوم نبوت قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں موجود ہیں، انہیں پڑھ کر عرب جیسی ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما بن گئی۔ الذی وہ جو یجدونہ پاتے ہیں اس کو وہ مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے ہاں فی التورات تورات میں والانجیل اور انجیل میں۔ فرمایا الذین یجدونہ مکتوباً، اگرچہ یہود و نصارہ نے تورات انجیل میں لفظی اور معنوی تحریف میں کم ہی کسر چھوڑی ہے، خصوصاً مختلف زبانوں کے تراجم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کے بجائے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، پھر ترجمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے، اور اصل زبان میں جو کتابیں تھیں وہ ملتی ہی نہیں۔ تاہم آج بھی تورات و انجیل میں وہ مقامات موجود ہیں جن میں بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ یامرہم وہ انہیں حکم دیتا ہے بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہاہم اور انہیں روکتا ہے عن المنکر برے کاموں سے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے جسے تمام آسمانی شریعتوں میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سی قوموں پر محض اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے اس فریضہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ کسی نبی کے سچا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ کیا وہ اپنے پیرووں کو اس فریضہ کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے یا نہیں۔ ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے، تو ہرقل نے کہا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ وَيُحِلُّ اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات
پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزیں۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وہ پاکیزہ اور حلال اشیاء جن کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، پھر علماء یہود نے ان چیزوں کو مستقل طور پر حرام قرار دے دیا، یا وہ چیزیں جو ان کی نافرمانی کے باعث ان پر حرام کر دی گئی تھیں وہ سب شریعت محمدیہ میں حلال کر دی گئیں، مثلا اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی وغیرہ، اور بعد حرام چیزوں کو یہود نے حلال قرار دے لیا تھا جنہیں آپ کی شریعت میں پھر سے حرام قرار دیا گیا، جیسے سود اور غیر یہودی لوگوں کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے حلال اور جائز سمجھ کر حاصل کرنا۔ اس جملہ کا روح سخن اگرچہ اہل کتاب کی طرف معلوم ہوتا ہے، تاہم اس کا حکم عام ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، چنانچہ اللہ کی عطا کردہ اسی اختیار کی روح سے آپ نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا۔ علاوہ ازیں خبائث وہ اشیاء خوردنی بھی شامل ہیں جو گندی، باسی، بدبودار یا گل سڑ گئی ہوں، یعنی جو طیب چیزیں پر ان کے گناہ کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں یا انہوں نے خود انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ، وہ انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا جیسے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ، وہ انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہے، اور جو حرام قرار دی ہے وہ خبیث ہے۔ وَيَضَعُ اور اتارتا ہے عنہم ان سے، اسرہم ان کے بوجھ۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اسر بوجھ سے مراد وہ سخت احکام ہے جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ادا کرنا، شرک کی حد قتل ہی ہونا وغیرہ، وَالْأَغْلَالَ اور وہ توق، التی جو کانت تھے، علیہم ان پر، وَالْأَغْلَالَ توقوں سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھیں یا ان کے عوام نے جو رسوم خود اپنے آپ پر لازم قرار دے رکھی تھیں، مثلا حائضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دینا، اس کی رہائش بھی الگ کر دینا، جیسے کہ مسلمانوں میں نصرانیوں اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی موت کی رسوم، تیجا، ساتواں، 40واں پیدائش اور نکاح کی رسوم، مثلا بچے کی پیدائش پر دروازے پر سرس یعنی شرع کے پتے لٹکانا، زچہ کی چرپائی پر لوہا رکھنا، خسرے نچانا، ان پر خرچ کرنا، بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر گھر میں نہ آنے دینا، نکاح میں سہرا، گانا، مہندی، منگنی کی خود ساختہ رسمیں، اسی طرح نیوتا، سلامی اور جہیز وغیرہ جن سے لوگوں کو زندگی دشوار ہو چکی ہے اور جو نہ اللہ کی کتاب میں اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبروں کی گستاخی کرنے والے حتیٰ کہ انہیں قتل تک کر دینے والی اس امت کے اخبار و رہبان نے کتنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام بوجھ اور توق اتار کر، وہ تمام پابندیاں توڑ کر اصل اسلام پیش فرمایا جو نہایت سادہ اور آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السحمہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب آسان حنیفی دین ہے، اور فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایک حدیث میں لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ ابتدا نقصان پہنچانا جائز ہے نہ بدلے میں نقصان پہنچانا۔ لذا آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ تلقین فرماتے یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی مت کرو۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض کی پابندی کرنا اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب چھوڑ دیا، اور اپنے مولویوں اور جاہل عوام کی خود ساختہ رسوم و رواج کے بوجھ اور توق اپنے اوپر ڈال کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ حج پر تو نہیں جاتے مگر قبروں پر عرسوں میں ہزاروں لٹا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مگر مرشدوں کے وظائف پر گھنٹوں لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ و عشر نہیں دیتے مگر میت کے موقع پر دیگوں ختموں پر لاکھوں اڑا دیتی ہیں، نکاح کی رسوم پوری کرنے کے لیے جہیز بنانے کے لیے ساری عمر کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں مگر لڑکیوں کو ورثہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس کی شکایت اللہ کے سوا کس کے سامنے کی جائے؟
فالذین پھر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا اور اتباع کیا النور اس نور کا، اس نبی امت کی بیان کردہ صفات اور لوگوں پر اس کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے نبی پر ایمان بھی لانا چاہیے، اس کی عزت تکریم میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا چاہیے، اور اس کی حمایت میں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، اور اس روشنی کی پیروی کرنا چاہیے جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ روشنی سے مراد کتاب اللہ بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار یعنی سنت نبوی بھی۔ اگر تم مذکورہ والا کام کرو گے تو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ الذی جو انزل نازل کیا گیا، معہو اس کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان آخری الفاظ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، خاسر اور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخری کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوشحالی فراوانی حاصل ہو، جس میں اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی یا کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوشحالی میں ممتاز ہیں، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی اور بطور امتحان استدراج ہے، یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی ایک صرف یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں سے اتارتا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ اغلال غل کی جمع ہے جس کے معنی توق ہوتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد فاسد رسومات ہیں جن میں بنی اسرائیل پھنسے ہوئے تھے اور جن سے نبی آخر زمان نے آ کر ان کو چھڑایا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ وہ نبی امی جو باطل رسومات کو ان سے موقوف کرتا ہے، غلط قسم کی رسم انسانوں کے گلے میں توق کی طرف پڑ جاتی ہیں جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قباحت اب آخری امت میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ شرک، بدعت اور رسم و رواج کی رسومات وبال جان بن چکی ہیں۔ شادی کا موقع ہو یا غمی، لوگ فضول رسومات کی ادائیگی میں عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نبی تو انہیں مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ باطل رسومات کو مٹاتا ہے۔ غرضے کے سخت احکام اور رسوم و رواج لوگوں کی گردنوں کا توق بن جاتے ہیں جنہیں ہٹانا نبی کی فرائض میں داخل ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کیا جو نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی نبی نے جو کتاب پیش کی ہے اس کے احکام پر عمل کیا ہے۔ اتباع کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل درآمد ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کے اصولوں کی تشریح کرتی ہے، گویا قرآن متن ہے تو سنت تشریح ہے، اس لیے جب تک سنت پر عمل نہیں ہوگا قرآن پاک پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جو لوگ نبی امی پر ایمان لائے، اس کی تائید کی، اس کی مدد کی اور اس پر نازل ہونے والی کتاب اور خود اس کی سنت کے اتباع کیا تو یہی لوگ کامیابی کی منازل طے کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہیں۔ اگر یہود و نصارہ بھی نبی امی کا دامن پکڑ لیں تو وہ بھی مستحقین رحمت کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ وہ محروم رہ جائیں گے۔ ان کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کامیابی کا راز اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ قرآن جیسی رحمت کتاب ہم کو بھی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس روشن کتاب کا ہم قدردان بنائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔